ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہو، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ وہ رب العالمین ہے جو ذرے ذرے کا رب ہے، جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمینوں کا رب ہے، جو ہواؤں کا رب ہے، جو دریاؤں کا رب ہے، جو سمندر کا رب ہے، جو درختوں پر لگے ہوئے ہر پتے پتے کا رب ہے۔ اس نے جب اپنے انبیاء کا سلسلہ ختم کرنا چاہا تو اپنے آخری نبی اپنے محبوب سے یہ کہلوا دیا: العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، میں تم پر اماموں کا سلسلہ بند کر رہا ہوں۔ تمہارے پاس جو آخری نبی آئے ہیں، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ آخری نبی اور رسول ہیں۔ اب اس کے بعد تمہاری رہنمائی کے لیے علماء صالحین کام کرتے رہیں گے، گاہے بگاہے یہ تمہاری تربیت کرتے رہیں گے،
تمہارے ایمان میں ذاتی کا سبب بنیں گے اور تمہیں یہ بتلاتے رہیں گے کہ عرش عظیم سے جو قرآن آیا ہے اور مدینے سے جو فرمان آیا ہے اس میں صحیح صحیح کیا لکھا ہوا ہے۔ علماء صالحین یہ کام کریں گے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہ ذات مقدسہ و مطہرہ و مبارکہ ہے جس نے بے شمار مصائب و آلام کو سہ کر اللہ رب العالمین کے اس دین کو ہم تک پہنچایا۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج میں جس موضوع کے تحت آپ لوگوں کے سامنے کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ دعا کس سے مانگی جائے۔ آج ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہماری دعاؤں میں اثر نہیں ہوتا، ہماری دعائیں عرش الہی تک نہیں پہنچتی، ہم رو رو کر گڑا کر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین ہماری نہیں سنتا۔ کوئی وجہ، کوئی سبب تو ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اپنے محبوب کو، اپنے نبی کو، اپنے رسول کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے محبوب، یہ جو میرے بندے ہیں روئے زمین کے اوپر، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بندے مجھ سے، میرے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، تو ان سے کہہ دو کہ میں ان کی شہر رگ سے بھی زیادہ ان سے قریب ہوں، میں ان کی شہر رگ سے بھی زیادہ ان سے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی ہر پکار کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میں اس کی ہر پکار کو قبول کرتا ہوں، لیکن اللہ رب العالمین نے آیت کے آخر میں ایک شرط رکھ دی ہے کہ جب مجھ سے مانگو تو ایمان کے ساتھ مانگو، یقین کے ساتھ مانگو، اعتقاد کے ساتھ مانگو۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم مانگتے ہیں، ہمارے دل میں خیال ہوتا ہے یہاں سے نہیں ملے گا تو کہیں اور سے لے لیں گے، اس بارگاہ سے نہیں ملے گا تو کسی اور بارگاہ سے مانگ لیں گے، یہاں سے نہیں ملے گا تو کسی پیر اور فقیر سے مانگ لیں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اے مسلمانوں، حیران ہو جاؤ کہ اس روئے زمین پر کوئی ذات ایسی نہیں ہے، کوئی دینے والا ایسا نہیں ہے، اور کوئی دعاؤں کا سننے والا ایسا نہیں ہے، جبکہ دعائیں اللہ رب العالمین کے سوا کوئی سن نہیں سکتا، صرف اس کی ذات ہے جو دعائیں سنتی ہیں۔ میرا رب، قربان ہو جاؤ اس کی ذات پر کہ اس نے اپنے منتوں سے کہا کہ اے میرے مانگنے والوں مجھ سے مانگو، اور کہا مانگو نہیں، مجھے آزما کر دیکھ لو۔ کیا کہا؟ مجھے آزما کر دیکھ لو۔ پوری دنیا کے اندر کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس نے اپنے منتوں سے یہ کہا ہو کہ مجھ سے مانگو، مجھے آزما کر دیکھو، میں تمہاری پکار کو سن لوں گا۔ میں منبر رسول سے کہتا ہوں، اللہ رب العالمین کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جاؤ قرآن اٹھا لو، احادیث کی تمام کتابیں اٹھا لو، احادیث کے ذخائر اٹھا لو، ایک روایت ایسی دکھلا دو کہ اس روئے زمین پر کوئی یہ کہتا ہوا نظر آ جائے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو سن لوں گا اور اسے پورا کر دوں گا۔ کہیں بھی کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اور میرا رب کیا کہتا ہے جانتے ہو؟ مجھ سے مانگو تو صحیح، اور کہا مانگو نہیں، آزما کر دیکھ لو۔ ہمارے دل میں یہ خیال ہوتا ہے نہ جانے ہماری پکار، ہماری آواز، ہماری دعا اس تک پہنچتی ہی نہیں پہنچتی، وہ ہماری دعاؤں کو سنتا بھی ہے کہ نہیں سنتا۔ ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کیا معلوم اللہ رب العالمین ہماری دعائیں سنے گا کہ نہیں سنے گا۔ اور سنو، ایک بات اور بدلا دوں،
یہ اعتقاد کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے کہ جب قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہود و نصارہ نے اللہ رب العالمین کے علاوہ علماء کو اپنا رب بنا لیا، تو ایک صحابی تھے جو یہودی سے اسلام قبول کر کے مسلمان ہوئے تھے، وہ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم اپنے علماء کو رب نہیں مانتے، خدا نہیں مانتے، ہمارا عقیدہ ایسا نہیں۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا مجھے بتلاؤ کہ یہ علماء، یہ جو تمہارے رہبر ہیں، جو رہنما بنے ہوئے ہیں، یہ جس بات کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ حلال ہے تم اسے حلال مانتے کہ نہیں مانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ہم حلال مانتے تھے۔ کہا جس کو حرام کہہ دیتے اس کو تم حرام مانتے تھے کہ نہیں مانتے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول ہم اسے حرام نہیں مانتے۔ تو کہا یہی بات ہے، یہی چیز ہے کہ جو حق اللہ کا ہے، جو حق عرش عظیم کے رب کا ہے، وہ حق کسی اور کو دے دیا جائے، وہ کسی اور کے حق میں لے جا کے ڈال دیا جائے، کسی اور کے سامنے سجدے میں سر رکھ دیا جائے، کسی اور کے سامنے ہاتھ اٹھا لیا جائے، تو یہ اس کو رب ماننے کے مطابق۔ اور میرے رب نے کہا کہ میرے بندوں تم میرے بارے میں سوال کرتے ہو، پوچھتے ہو کہ میں کہاں ہوں، تو میں تمہاری شہرت سے زیادہ تم سے قریب ہوں۔ شہرت وہ رگ ہے کہ جس پر اگر چوٹ لگ جائے تو انسان اس دریائے فانی سے پوچھ کر جاتا ہے۔ میں اس شہرت سے زیادہ تم سے قریب ہوں، مجھ سے مانگ کر تو دیکھو۔ اور میرے رب نے کیا کہا جانتے ہو؟ مجھے آزمانو، یہ پوری روئے زمین گواہ ہے اس بات کی کہ جن جن لوگوں نے مجھ سے مانگا ہے، ایمان کے ساتھ مانگا ہے، میں نے ان کی دعائیں کبھی رد نہیں کی ہیں۔ اور جب بندہ ایمان کے ساتھ اپنے رب پر یقین رکھ کر اعتقاد کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ یہ سوچ کر ہاتھ اٹھاتا ہے کہ اے پروردگار عالم تیری بارگاہ میں آیا ہوں، تجھ سے لے کر جاؤں گا، تو میرا رب کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھ کو خالی کیسے لوٹا دوں۔ یہ دنیا کے لوگ کیا کہیں گے؟ اتنی بڑی بارگاہ دینے والا پروردگار عالم، اور بندہ آیا خالی ہاتھ چلا گیا۔ وہ اپنے فرشتوں کو جمع کرتا ہے، فرشتوں یہاں سنو، وہ دیکھو روئے زمین پر میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، تم گواہ رہنا فرشتوں کی جماعت کہ اس کا ہاتھ بعد میں نیچے ہوگا، میں اس کی دعاؤں کو پہلے قبول کر لوں گا۔ اور پوری دنیا نے آزما کر دیکھا، ایک جوڑا گناہ ہو گئی، غلطی کر بیٹھے، جنت سے نکال دیے گئے، برسہ برس اس روئے زمین پر ٹھوکریں کھاتے رہے۔ پھر دونوں کی ملاقات ہوئی، دل میں یہ خیال آیا کہ ہم غلطی کر بیٹھے ہیں، ہم سے گناہ ہو گیا ہے، ہم نے خطا کر دی ہے، اب اس غلطی کی معافی بھی صرف اللہ رب العالمین سے مل سکتی ہے، کیونکہ ہم نے گناہ اس کے حضور کیا ہے۔ دونوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا ربنا ظلمنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے پروردگار عالم، اے اللہ رب العالمین، اے عرش عظیم کے رب، ہم گناہ تیرے حضور کر بیٹھے ہیں، اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، نافرمانی ہو گئی ہے، اے پروردگار عالم تو ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر دے اللہ، ورنہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ قرآن گواہ ہے، اللہ رب العالمین نے کہا آدم اور حوا کے ہاتھ ابھی نیچے نہیں گرے تھے، فتاب علیہ، ان کی دعا قبول کر لی گئی اور ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا گیا، ان کے گناہوں کو بخش دیا گیا۔ ایک اور مانگ بیٹھے جو مانگنے کا حق نہیں تھا، اور میں وہ باتیں بیان کر رہا ہوں، پورا قرآن بھرا پڑا ہے اس چیز سے، میں وہ باتیں بیان کر رہا ہوں کہ اس دنیاوی زندگی کے اعتبار سے وہ چیزیں ناممکن ہے جن چیزوں کو اللہ سے مانگا گیا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے انسان مایوس ہو جاتا ہے، وہ بات کہ اس کے آگے کوئی چیز نظر نہیں آتی، اس کے بعد بھی اللہ نے راستے کھولے۔ ایک اور اس نے مانگ لیا، ایسی چیز مانگا جسے مانگنے کا اسے حق نہیں تھا۔ طوفان نوح آیا تھا، اللہ رب العالمین کا ایک عذاب آیا تھا قوم نوح پر مذہب اسلام نہ قبول کرنے کی وجہ سے، نبی کی بات کو نہ ماننے کی وجہ سے ایک طوفان آیا تھا۔ اس طوفان میں
حضرت نوح علیہ السلام اور جن لوگوں نے مذہب اسلام کو قبول کیا تھا وہ کشتی پر سوار ہو گئے تھے. ان کا ایک بیٹا اس نے ایمان نہیں لایا اور اس پانی میں وہ ڈوبنے لگا. اسے دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ان ابنی من اہلی، اے پروردگار عالم، اے عرش عظیم کے مالک، تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے اہل کو نہیں ڈبائے گا. اللہ یہ میرا بیٹا میرا اہل ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے، اللہ تو اسے کیوں ڈبا رہا ہے؟ جانتے ہو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اے نوح، ایک مشرک کے لیے، اللہ کے منکر کے لیے تیرے دل میں ہمدردی، مشرک کبھی مسلمان کا اہل نہیں ہو سکتا، یہ اس وقت کا فرمان تھا. اللہ رب العالمین نے کیا کہا جانتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے کہا یا نوح انہو لیس من اہلک، انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح. اے نوح، تم نے جو چیز کہہ دی ہے یہ نیک چیز نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. تم نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ جس سے تمہاری نبوت چھینی جا سکتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے آگے کی آیت میں کہا اے اللہ رب العالمین، مجھے اس کا علم نہیں تھا، مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو بخش دے. اللہ رب العالمین نے قرآن کو گواہ بنا دیا کہ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو معاف کر دیا. ایک اور مانگ رہے ہیں، ان کے گھر میں بچہ نہیں ہے. آج ہمارے گھر میں جب بچے کی پیدائش نہیں ہوتی ہے تو جن کا ایمان، جن کا اعتقاد کمزور ہوتا ہے وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں فلاں سے دعائیں کرا لو، فلاں سے کچھ لے آؤ، فلاں سے کچھ لکھوا لو، اولاد تم کو ہو جائے گی. اے مسلمانوں کی جماعت سنو، اولاد مانگنے کا طریقہ قرآن سے سیکھ لو، اس طریقوں کو سیکھو جس کو اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے، ایسے انبیاء میں سے گزرے ہیں جن کو میرا محبوب اپنا دادا مانتا تھا، میرا نبی اپنا دادا کہتا تھا، جس کے لیے دعائیں کرتے ہوئے ہر روز پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہی وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیا، کیا کہا جانتے ہو؟ رب ہب لی من الصالحین، اے پروردگار عالم، سب کے گھروں میں بچے کھیل رہے ہیں، میرے پاس اولاد کی کمی ہے، اے پروردگار عالم میرے پاس بچہ نہیں ہے، اللہ ایک بچہ عطا کر دے. اور سنو، قرآن سے مانگنے کا طریقہ سیکھ لو جوانوں، قرآن سے مانگو، اللہ سے مانگا، اولاد مانگ رہے تھے اور کیا مانگا جانتے ہو؟ کہا اللہ اولاد دینا، ایسی اولاد نہیں چاہیے، ایسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے جو آگے جا کر میرے خلاف کھڑی ہو جائے، بلکہ ایسی اولاد دینا جو صالحین میں سے ہو، جو ابراہیم خلیل کا وارث بن جائے. ایسی اولاد چاہیے. جب اولاد مانگو اپنے رب سے تو ایسی اولاد مانگو جو نیک ہو، پرہیزگار ہو. کیا کہا؟ رب ہب لی من الصالحین، اللہ نیکوکار بچہ عطا کر دے. میرے رب نے کیا کہا جانتے ہو؟ کہا ابراہیم ابھی دعاؤں کو پوری نہیں کر پائے تھے کہ اللہ نے کہا فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ نے دعا قبول کر لی، اللہ نے دعا سن لی اور ایسے بچے کی خوشخبری دی جو آگے جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام بن گئے. ایک اور مانگ بیٹھے. کیا مانگا جانتے ہو؟ گھر میں بچہ نہیں تھا. کہا اللہ رب العالمین دنیا کے تمام گھروں میں بچے کھیل رہے تھے. سورہ مریم زکریا اذ نادى ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اپنے رب کو پکارا، کہا اے پروردگار عالم سارے گھروں میں بچے ہیں، میرے گھر میں کوئی بچہ نہیں میرے پروردگار عالم. اور کیا کہا قرآن میں جانتے ہو؟ انہوں نے کہا استعار الراس شیبہ، اللہ میرے سر کا ایک بال بھی سیاہ نہیں، تمام کے تمام سفید ہو چکے ہیں. کوئی امرات یا آخرن، اور میری بیوی باز ہے، اللہ میری بیوی باز ہے،
دنیا کے تمام ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا کہ اب تمہاری بیوی بچہ چڑھ ہی نہیں سکتی، لیکن اے میرے پروردگار عالم رب حبلی، اے پروردگار عالم میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، اے رب العالمین میں نے دنیا کے لوگوں کو خدا نہیں مانا ہے، میں نے تجھ کو رب مانا ہے، اے اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے، اے پروردگار عالم مجھے بچہ عطا کر دے۔ کس سے مانگ رہے ہیں؟ دیکھو آج کا انسان کس سے مانگتا ہے، اور قرآن کس سے مانگنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ اپنے رب سے کیا کہا؟ اللہ بچہ عطا کر دے، اور کیسا بچہ چاہیے؟ اللہ ایسا بچہ چاہیے جو میرا وارث ہو، جو آل یعقوب کا وارث ہو، نارمل بچہ نہیں چاہیے۔ اللہ جب بچہ مانگنا ہو اور اپنے رب سے مانگو تو عظیم بچوں کی دعا کیا کرو، اپنے بچوں سے عظیم، اپنے بچوں کے لیے عظیم دعائیں کیا کرو۔ دعا مانگنے کا طریقہ قرآن سے سیکھ لو۔ جن کو اولاد نہیں ہو، دیکھو بڑھاپے میں ایک نبی مانگ رہا ہے، اور کس سے مانگ رہا ہے؟ اپنے رب سے مانگ رہا ہے، اور مانگنے کا طریقہ دیکھ لو۔ دعا کر رہا، اللہ میں نے تیرے سوا کسی کو خدا نہیں مانا ہے، دنیا کے تمام طبیبوں نے کہہ دیا کہ میری بیوی 5 ہے، اب بچہ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ میں نے رب تو تجھ کو مانا ہے نا، میں نے خدا تو تجھ کو مانا ہے نا، اور یہ جانتا ہوں، یہ یقین ہے کہ تیری ذات کے علاوہ کوئی کچھ بھی دے نہیں سکتا۔ اے اللہ بچہ عطا کر دے، اور ایسا بچہ عطا کرنا جس کے سر پہ تاج نبوت ہو۔ میرے رب نے کیا کہا جانتے ہو؟ میرے رب نے کہا زکریا میں نے ایسی اولاد عطا کرنی ہے تم کو، ایسے بچے کی خوشخبری دے رہا ہوں کہ جب وہ پیدا ہوگا، جب اس کا انتقال ہوگا، اور جب وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اللہ کی رحمتوں میں اٹھایا جائے گا، اور ایسے بچے کی خوشخبری دے رہا ہوں جس کا نام یہ ہے، اور اس سے پہلے اس روئے زمین پر اس سے خوش نصیب بچہ پیدا نہیں۔ سوچ، میرے رب سے مانگنے کا طریقہ تو سیکھ۔ میرا رب کہتا ہے میرے بندو مجھ سے مانگو، میرے رب نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنوں گا، بس مجھے پکار کر دیکھ تو۔ اور کیا کہا جانتے ہو؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں ہر دعا کو قبول کروں گا، مجھے آزما کر دیکھ لو، آؤ تو میرے دربار میں، آؤ تو مجھ سے مانگنے کے لیے، سنو تو میں کیا کہتا ہوں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، صرف شرط نہیں رکھی کہ ایمان کے ساتھ آنا، میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ سوچ کر نہیں آنا کہ مجھ سے نہیں ملا تو کسی اور کے دربار پر جا کر سر رکھ دوں گا، یہ سوچ کر نہیں آنا۔ میں رب ہوں، جب میں عطا کروں گا تو اپنے طریقے سے عطا کروں گا۔ ایک اور مانگ بیٹھے، اور جانتے ہو ایسی چیز مانگا انہوں نے کہ پوری دنیا اس چیز پر خاموش ہو گئی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کہا رب انی مسنی الضر، اے پروردگار عالم مجھے ایک بیماری نے آ گھیرا ہے، ایک تکلیف نے آ گھیرا ہے، اے رب العالمین دنیا کے تمام لوگ، میرے خاندان کے لوگ، میرے رشتہ دار سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، رشتہ دار تھک گئے تھے سیوا کر کر کے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ جب سب نے ساتھ چھوڑ دیا تو یہ خیال آیا کہ سب ساتھ چھوڑ سکتے لیکن عرش عظیم کا رب یہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، اس کی ذات سے مایوس نہیں ہو سکتے۔ کہ رب انی مسنی الضر، اے پروردگار عالم مجھے ایک بیماری نے آ گھیرا ہے، اے رب العالمین انت ارحم الراحمین، اے پروردگار عالم تو رحم کرنے والا پروردگار ہے، اللہ میری اس بیماری کو دور کر دے۔ اور تاریخ گواہ ہے، تفسیر کی کتابیں گواہ ہے کہ حضرت ایوب نے دعا مانگی، رب نے کہا جا کر فلاں پانی سے نہا لو، جب باہر نکلے تو بیوی بھی پہچان نہیں پا رہی۔ میرا رب ہے، جب وہ دینے پر آتا ہے نا تو بے شمار عطا کرتا ہے، اور اتنا مال دیا تھا حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے، آسمان سے سونے کی ٹھٹیوں کی بارش نازل کی۔ مانگو تو میرے رب سے، چھوڑو تو دوسروں کے درباروں کو، میرے رب کے سامنے آ کر سجدے میں سر تو رکھو، دیکھو میرا رب کیا کہتا ہے۔ وہ دیکھو ایک اور مانگ بیٹھا،
ایسی جگہ سے مانگ رہا تھا کہ اس روئے زمین پر کوئی ایک شخص نہیں تھا جو یہ جانتا ہو کہ وہ کہاں ہے. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا غصہ ہو کر نکل پڑے تھے, اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا گیا. رات کی تاریکی تھی, کالے بادلوں کی تاریکی تھی, سمندر کی تاریکی تھی, مچھلی کے پیٹ کی تاریکی تھی. مچھلی نے نگل لیا تھا زندہ ہوئے, اور وہاں سے حضرت یونس علیہ السلام نے کہا پروردگار یارو میں جانتا ہوں, میرا یہ ایمان یہ اعتقاد ہے اللہ کہ تیری ذات کے علاوہ اس روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ جانتا ہو کہ یونس اس وقت مچھلی کے پیٹ میں ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے پروردگار عالم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, غلطی ہو گئی ہے, اللہ مجھے معاف کر دے میرے پروردگار عالم, میں ظالموں میں سے ہوں میرے رب, لیکن تیری ذات تو پاک ہے اللہ, مجھے بخش دے میرے پروردگار عالم. بتاؤ اللہ نے کیا حکم دیا؟ مچھلی کو یہ حکم دیا کہ یونس علیہ السلام نے دعا کی ہے تیرے پیٹ سے جا ساحل پر صحیح سالم یونس علیہ السلام کو اگل کے آ جا. وہ مچھلی جو ساحل پر نہیں آیا کرتی ہے, لیکن یونس علیہ السلام کی دعاؤں سے ساحل پر چلی جائے گی. مانگ کر تو دیکھو, ایک اور مانگ بیٹھے. ایسی بستی میں تھے جہاں کوئی پہچانتا نہیں تھا, لوگوں کے جانوروں کو پانی پلایا, لوگوں کی مدد کی, لیکن کسی نے مڑ کر دیکھا بھی نہیں, سب چلے گئے. ایک جگہ جا کر بیٹھ گئے, اور جب یہ دیکھا دنیا کا کوئی چارہ نہیں چلتا ہے, بھوکا ہوں پیاسا ہوں, کوئی کھانا دینے کے لیے بھی تیار نہیں, کیا کہا جانتے ہو؟ رب انی لما انزلت علی انی خیر فقیر. اے پروردگار عالم, اے اللہ رب العالمین, بے سر و سامان ہوں, اے پروردگار عالم اجنبی شہر کے اندر ہوں, اللہ کوئی مجھے پہچانتا نہیں ہے, اللہ بھوکا اور پیاسا ہوں. اے مسلمانوں, اللہ روزی مانگنا ہو تو اپنے رب سے مانگو, قرآن سے مانگنے کا طریقہ سیکھ لو. کہا اللہ دوسرے شہر میں ہوں, اجنبی لوگ ہیں, کوئی نہیں جانتا اللہ, لیکن یہ جانتا ہوں کہ تو ہر چیز کا انتظام کر سکتا ہے رب العالمین. اے پروردگار عالم بھوکا اور پیاسا ہوں اللہ, تو رب ہے نا, تو سب کچھ دے سکتا ہے اللہ, عطا کر دے میرے رب العالمین, مجھے بھی بھوک لگی ہے, کھانے کا انتظام کر دے اللہ, پینے کا انتظام کر دے رب العالمین. دعا مانگ رہے تھے, ابھی ہاتھ نیچے اتار گرائے ہی تھے کہ اللہ رب العالمین نے آگے کیا کہا؟ وَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا, کہا موسیٰ جا, تجھے کھانا بھی عطا کیا اور کھانا بنانے والی بھی عطا کر دی. کبھی مسافر ہو ایسے شہروں میں ہو جہاں کچھ چارہ نہ چلے تو اللہ رب العالمین کے سامنے سجدے میں سر رکھ کر دعا کر لینا, دیکھنا تمہارا رب تمہاری دعائیں کیسے سنتا ہے. جب کسی مشکلات میں پھنس جانا, جب تمہیں دشمن گھیر لے, جب تم بے بس ہو جاؤ, جب تمہیں بیماریاں آ جائے, جب تم کہیں کسی نرغے میں پھنس جاؤ, تو اللہ رب العالمین کو پکار کر دیکھ لینا کہ تمہارا رب تمہاری دعائیں کیسے سنتا ہے. اور میرے رب نے کیا کہا جانتے ہو؟ میرے رب نے کہا میرے بندو, اس روئے زمین کے تمام گناہ کر لینا, سب کر کے آ جانا, لیکن میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اگر میرے ساتھ کسی کو تم نے شریک کر دیا, عہد کر لینا کہ اے پروردگار عالم, آج کے بعد پوری زندگی میں کبھی کسی کے سامنے اس سر کو تعظیماً بھی نہیں جھکاؤں گا. اللہ اگر یہ سر جھکے گا تو صرف تیرے دربار میں جھکے گا, ورنہ اے پروردگار عالم اس سر کا کٹ جانا بھی منظور. سنو, جب مسائل میں پھنس جانا, جب کیسی ایسے حالات میں پھنس جانا کہ کوئی تمہارا یار و مددگار نہ ہو, تو اپنے محبوب کو یاد کر لینا. وہ کائنات کا امام, وہ امام الانبیاء, وہ سید ولد آدم, بدر کے میدان میں تھا. مذہب اسلام کی پہلی جنگ ہونے جا رہی تھی. میرے محبوب کے 313 ساتھی ایک طرف کھڑے تھے اور کافروں کا لشکر ایک طرف کھڑا تھا.
کائنات کے امام جب جنگ بدر کے میدان میں پہنچا، بدر کے میدان میں پہنچنے کے بعد اپنے ساتھیوں کو دیکھا، کچھ 14 سال کے بچے، کچھ 15 سال کے، کچھ بڑے ہیں تو بوڑھے ہیں، کمریں جھکی ہوئی ہیں، اور وہاں سامنے کی طرف دیکھا تو سب کڑیل نوجوان، طاقتور اور اسلحوں سے لیس، اور اپنے ساتھیوں کو دیکھا تو دیکھا کہ کسی کے پاس تلوار ہے تو برچھی نہیں، کسی کے پاس برچھی ہے تو زرہ نہیں، سب لوگ صرف چادر لپیٹے ہوئے آئے ہیں۔ دشمنوں کی طرف نگاہ پڑی تو وہ خیمہ زن تھے، وہ چشموں پر قابض تھے، ان کے پاس کھانے پینے کے تمام سامان مہیا تھے، اور میرے محبوب کے پاس تو اتنی چیزیں بھی نہیں تھی کہ وہ اپنے ساتھیوں کو خیمہ دے سکے۔ بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا۔ دونوں طرف نگاہیں پڑی، آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کو کبھی ایسے زاد و کتار روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اپنے محبوب کو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں، سجدے میں سر رکھ دیا، اللہ سے دعا کرنے لگے۔ جانتے ہو کون دعا کر رہا ہے؟ مسلمانوں، ہماری کیا بساط ہے؟ وہ شخصیت دعا کر رہی ہے جس کی سواری کی اٹھنے کی مہار تھامنے کے لیے جبرائیل آسمان سے آ جایا کرتے تھے۔ وہ شخصیت دعا کر رہی ہے جس کی نگاہیں جب پھری تھی تو اللہ نے قبلے کو تبدیل کر دیا تھا۔ یہ وہ ذات ہے جس کے لیے آسمان سے فرشتے اتر آتے تھے زمین پر۔ سجدے میں سر رکھ دیا، اپنے رب سے دعا کرنے لگے، اپنے رب سے کہا ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد بعدا، اے پروردگار عالم، اے عرش عظیم کے مالک، میری جتنی پونجی تھی اپنی کل کائنات لے کر تیرے دربار میں آ گیا ہوں۔ اللہ میرا کوئی چارہ نہیں چلتا، میرے ساتھی کمزور ہیں، اللہ بے سر و سامانی کے عالم میں ہے۔ اے پروردگار عالم، دشمن طاقتور ہے، اے رب العالمین ان غریبوں کا ان سے کیا مقابلہ ہے؟ اللہ ان کمزوروں کا، اللہ ان کمزوروں کا ان طاقتوروں سے کیا مقابلہ؟ اللہ دشمن طاقتور ہے، اللہ دشمن ہر چیز پر قابض ہے، اللہ لیکن یہ جانتا ہوں کہ تو سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اے رب العالمین، مجھے یہ یقین ہے کہ اے پروردگار عالم تو ہر چیز سے زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ میری دعا کو سن لے، اللہ اپنے ان کمزوروں کی مدد کر دے، اللہ آج مذہب اسلام کی مدد کر دے رب العالمین۔ دعا کر رہے تھے، صدیق اکبر کہتے ہیں ایسے زاروں قطار رو رہے تھے کہ جو چہرے کے نیچے کی مٹی تھی ایسے بھیگ گئی جیسے بارش سے بھیگ جایا کرتی۔ ہاں میں تو چلا گیا ان کے پاس، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہا ارفع راسک، اے میرے محبوب، اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، اپنے سر کو اٹھا لو۔ لم یخزک اللہ ابدا، اللہ رب العالمین یہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ اے میرے محبوب اپنے سر کو اٹھا لو۔ کائنات کے امام دعا کر رہے تھے، سجدے میں سر رکھ کر رو رہے تھے، عرش الہی کا مالک مسکرا رہا، کہا اے میرے محبوب، اے میرے تاجدار، تو نے مجھ سے دعا مانگی ہے نا، اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ سر کو اٹھایا، دیکھا، کہا صدیق ھذا جبرائیل، کہا دیکھو اے صدیق اکبر، جاؤ مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کر کے تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا لشکر نازل کر دیا۔ مانگ کر دیکھ لو۔ میرے محبوب نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے محبوب سے میرے رب نے کہا تھا میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ میں کہاں، ان سے کہہ دو کہ میں ان کی شہرت سے بھی زیادہ ان سے قریب ہوں۔ کہیں تمہارے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ یہ انبیاء تھے، اللہ نے اس لیے ان کی سن لی، ہم نبی تھوڑی۔ میرے رب نے کہا کہ میں دعا قبول کرتے وقت نبی ہو یا غیر نبی، دعا سب کی یکساں قبول کرتا ہوں۔ جب مجھ سے مانگنے والا میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، سجدے میں سر رکھتا ہے، تو میں کسی کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہوں۔ اس لیے تمہیں بتلاؤں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے دعائیں مانگی جو نبی نہیں تھے، لیکن اللہ نے کسی کی دعا کو رد نہیں کیا۔ وقت پورا ہوتا جا رہا ہے، اپنی بات کو مختصراً بیان کروں گا۔ ایک عورت جس کو اس کے شوہر نے کہہ دیا انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، اور دور جاہلیت کا
اور مذہب اسلام کے آنے کے بعد کا بھی شروع کا یہ عالم تھا، اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح ہے تو وہ طلاق مانا جاتا تھا۔ وہ گھبرا گئیں، بھاگ کر صحابہ کرام کے پاس گئیں، انہوں نے کہا، صحابہ کرام سے پوچھا کہ اے صحابہ کرام مسئلہ کیا ہے، میرے شوہر نے مجھے ماں کہہ دیا ہے۔ تو صحابہ کرام کو جو مسئلہ معلوم تھا انہوں نے کہا بیوی تم اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی۔ بیوی نے کہا ایسا نہ کہو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے میں کہاں جاؤں گی، میرا کیا ہوگا، اس لیے میری ماؤں تم میری بات اگر سن رہی تو سنو، جن کے شوہر ان کے ساتھ ہیں وہ خوش نصیب ہیں، میری پوری بات کو سننا، بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ وہ گئیں، انہوں نے کہا میرے شوہر جو ہے مجھے ماں کہہ دی ہے، میں کیا کروں؟ تو کہا تم اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی۔ وہ صحابہ سے کہنے لگی، بات کرنے لگی، صحابہ کرام نے کہا ہمیں جو مسئلہ معلوم تھا ہم نے بتلا دیا۔ وہ دوڑتی ہوئی مسجد نبوی میں آئی، کیونکہ مسجد نبوی میں کائنات کے امام کا گھر کا دروازہ کھلتا تھا۔ کائنات کے امام سے کہا اے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے مجھے ماں کہہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا بیوی تم پر تمہارا شوہر یہ جو ہے تم اپنے شوہر پر حرام ہو گئی۔ کہا اے اللہ کے رسول آپ تو ایسا نہ کہیے، میرا کیا ہوگا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے میں کہاں جاؤں گی؟ کہا بیوی تجھے کیا ہو گیا ہے، تیرے شوہر کی غلطی ہے، اس نے طلاق دے دیا تجھے۔ کہا اللہ کے رسول وہ نادم ہیں، شرمندہ ہیں، انہیں اپنی اس بات پر پچھتاوا ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے لگی، آواز باتیں کرنے لگی اونچی آواز میں۔ اللہ کے رسول انکار کرتے تھے، وہ اصرار کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنگ آ کر اپنا دروازہ بند کر لی۔ وہ مسجد نبوی میں کھڑی تھی، رونے لگی کہ دنیا کا آخری دروازہ بھی بند ہو گیا، اب کیا ہوگا، اب میں کہاں جاؤں گی؟ لیکن دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے ایمان لایا ہے، میرا یہ یقین اور اعتقاد ہے کہ اگر کوئی چیز کوئی سن سکتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور اللہ اگر تمام چیزوں کو سن سکتا ہے تو اللہ آج میری بات کو سنے گا۔ مسجد نبوی میں کھڑی تھی، سجدے میں سر رکھ دی، اللہ سے دعا کرنے لگی اے پروردگار عالم تجھ کو رب مانا ہے، اللہ تجھ کو خدا جانتی ہوں، اے پروردگار عالم مجھے میرا شوہر چاہیے، میں نہیں جانتی کہ تو کیا کرے گا، کیا مسئلہ نازل کرے گا، مجھے یہ پتا نہیں ہے، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا شوہر مجھے لوٹا دے۔ عرش عظیم سے جبریل کو جانے کا حکم ہو گیا۔ کہا جبریل جاؤ اور دنیا کے لوگوں کو یہ بتلا دو قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ قیامت تک کے لیے مسئلہ ہی بدل دیا۔ جبریل کو بھیج کر اپنے محبوب سے کہلوا دیا کہ اب جو بھی یہ کہے گا انت علیہ کظہر امی، اس کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، اس کی بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی، اس کو فدیے کا کھانا کھلانا۔ مسجد نبوی میں دعا مانگ رہی تھی، اللہ نے قیامت تک کے لیے مسئلہ ہی بدل دیا۔ اللہ سے مانگ کر تو دیکھو۔ اما عائشہ جب لوگوں نے تہمت لگا دی، لوگوں نے برا بھلا کہا، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ اے عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہو تو اللہ سے معافی مانگ لو۔ اما عائشہ کہتی ہیں جب کائنات کے امام نے یہ بات کہی تو میرا کلیجہ کٹ گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کائنات کے امام ہے میرے تاجدار، مجھے میرے ماں باپ کے گھر بھیج دیجئے، کہ جب بیٹیاں زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں نا تو اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہیں، جب ان کی تکلیف برداشت سے باہر ہو جاتی ہے نا تو اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے لیے ہمارے پاس جن کی بھی بیٹیاں ہیں، اللہ کے لیے انہیں تکلیف نہ دیا کرو، ان کی عزت کیا کرو، اپنی بیویوں کی عزت کیا کرو۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین تمہیں ایسے داماد دے گا کہ وہ تمہاری بیٹیوں کی عزت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول نے ان کو اپنے ماں باپ کے گھر بھیج دیا۔ وہاں گئیں، اپنی ماں سے کہا اے ماں آج میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اس نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، نہ آہوں پر اختیار نہ آنسوؤں پر اختیار، بے تحاشا روتی رہی۔ لیکن کہا اے ماں بھلے سے دنیا روٹ جائے، پوری دنیا ناراض ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، بس میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو۔ سجدے میں سر رکھ کر دعا کرنے لگی کہ اے اللہ اے پروردگار عالم تو جانتا ہے کہ عائشہ پاک دامن ہے، اے اللہ تو میری پاک دامنی میری برات ظاہر کر دے، اللہ میری پاک دامنی کے لیے اللہ تو برات ظاہر کر دے رب العالمین، اے پروردگار عالم تو مجھے پاک دامن کر دے اللہ۔ اے رب العالمین لوگوں نے الزام لگایا ہے، میرا محبوب بھی دیکھ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، اے اللہ تو سب جانتا ہے نا میرے رب،
تو کچھ ایسا کر دے اللہ کہ میں پاک دامن ہو جاؤں اللہ۔ رب العالمین دعاؤں کو سن رہا تھا، جبریل کو کہا جبریل جاؤ، یہ 18 آیتیں ہیں، جا کر کائنات کے امام سے کہہ دو کہ جتنے تہمت لگانے والے ہیں سب کے سب جھوٹے ہیں، یہ عائشہ سچی ہیں، اور اسی دن صدیقہ کا لقب دے دیا گیا۔ مانگ کر تو دیکھو، میرے رب سے جو بھی مانگا ہے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ ایک 5 منٹ اور لوں گا۔ ایک اور مانگ رہی تھی، میں عورتوں کا ذکر کر رہا ہوں، ذکر بہت ہیں لیکن میری ماں اور بہنیں یہاں موجود ہیں اس لیے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ ایک اور مانگ بیٹھی، کائنات کا امام مدینہ کے اندر آ رہا تھا، پورا مدینہ سجا ہوا تھا، اوس اور خزرج کی حویلیاں سجی تھی کیونکہ وہ مدینہ کے سردار تھے۔ مدینہ کے ماموں کی حویلیاں، مدینہ میں کائنات کے امام کے ماموں تھے، ان کی حویلی سجی ہوئی تھی کہ آج میرا بھانجا آ رہا میرے یہاں رکے گا۔ پورے مدینہ میں عجب سا ایک ماحول تھا خوشی کا۔ مدینہ کے اندر ایک غریب گھر تھا، مفلس گھر تھا، میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے۔ بیوی نے کہا اپنے شوہر سے کہ ابو ایوب کیا خوب ہوتا کہ آج کائنات کا امام ہمارے گھر کا میزبان ہو جاتا، آج کائنات کا امام ہمارے گھر کا میزبان ہو جاتا، ہم اس کی مہمان نوازی کرتے۔ ابو ایوب کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ کہا ام ایوب کیا کہتی ہو، تم کہاں، کائنات کا امام کہاں، اوس اور خزرج کی حویلیاں سجی ہیں، مدینہ کے جو ہے بڑے بڑے جو جاگیردار ہیں وہ کائنات کے امام کی مہمانی کے لیے اپنی پلکیں بچھائے بیٹھے ہیں، اور ہم مدینہ کے سب سے غریب لوگ، ہمیں کیسے یہ سعادت مل جائے گی۔ ام ایوب نے کہا ابو ایوب ناراض نہ ہو، میں تو بس یوں ہی میرے دل میں ایک طرف تھی، میں نے بیان کر دی۔ اتنے میں مدینہ میں ایک شور اٹھا، ابو ایوب اپنے گھر سے نکل کر باہر گئے، انہوں نے دیکھا کہ سواری اوس اور خزرج کے حویلی سے آگے نکل آئی ہے۔ پوچھا ماجرا کیا ہے، اس حویلی پر رکی کیوں نہیں کائنات کے امام کی سواری؟ کہا یہ سردار گئے تھے وہاں، موٹنی کی نکیر کو پکڑا، لیکن کائنات کے رب نے کہا، کائنات کے رب نے اپنے محبوب سے کہلوایا ہے دعوہا فإنہا مامورا، کہ اس نکیر کو چھوڑ دو کیونکہ آج جبرائیل پکڑے ہوئے ہیں، آج جہاں رب چاہے گا وہاں یہ سواری بیٹھے گی۔ آج کائنات کا امام اپنی مرضی سے کسی کا مہمان نہیں ہو سکتا۔ ابو ایوب بھاگتے ہوئے آئے، کہا ام ایوب سنا، آج اللہ رب العالمین جہاں چاہے گا وہاں کائنات کے امام کی سواری بیٹھے گی۔ ام ایوب نے کہا ابو ایوب سارے چودھری اپنی چودراہٹ لے کر کائنات کے امام کے پاس گئے ہوئے، اگر معاملہ اللہ پر ہے تو اللہ سے مانگ کر دیکھتی ہوں، شاید اللہ میری سن لے۔ وضو بنائی، سجدے میں سر رکھ دیا، دعا مانگنے لگی، کہا اللہ ہم غریب ہیں، ہم مفلس ہیں، ہم کلاش ہیں، اے پروردگار عالم، لیکن دل میں یہ تمنا ہے اللہ کہ آج تو کائنات کے امام کی میزبانی مہمانی، اے پروردگار عالم تو ہم غریبوں کی جھولی میں ڈال دے اللہ، تجھ سے یہ دعا ہے اے پروردگار عالم، اگر یہ سواری کائنات کے امام کی اگر اوس اور خزرج کے قبیلے سے نکل کر آگے آ سکتی ہے تو میرے دروازے تک کیوں نہیں آ سکتی اللہ؟ اے پروردگار عالم تیرا کیا بگڑ جائے گا، تیرے خزانے میں کس چیز کی کمی ہو جائے گی اللہ اگر تو یہ شرف مدینہ کے غریبوں کو دے دے اللہ۔ اونٹنی چلتی ہوئی ابو ایوب کے دروازے کے قریب آ گئی۔ ام ایوب سے ابو ایوب نے کہا کہ اے ام ایوب سواری ہمارے دروازے کے قریب آ گئی ہے۔ ام ایوب کی روانی میں تیزی آ گئی، آنسو بہنے لگے، کہا اے اللہ اگر سواری دروازے کے قریب آ سکتی ہے اللہ تو ہمارے دروازے پر کیوں نہیں آ سکتی ہے رب العالمین؟ اے پروردگار عالم آج یہ ہم غریبوں کو نصیب کر دے اللہ۔ دعا مانگ رہی تھی اپنے رب سے، عرش عظیم کے رب نے بھی کیا کہا، عرش عظیم کے رب نے پوری دنیا کو دکھلایا۔ سواری چلتی ہوئی آئی، اب ام ایوب کے دروازے پر بیٹھ گئی،
حدیث کے الفاظ ہیں، صحابہ کرام نے سواری کو بیٹھتے ہوئے دیکھا، ابو ایوب کے گھر کو دیکھا، کہا یہ غریب گھر، یہاں کائنات کا امام رکے گا؟ سواری کو ایڑ لگائی گئی اونٹنی کو، اونٹنی پھر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، ابو ایوب چیخ پڑے، ام ایوب سواری بیٹھی تھی بیٹھ کر پھر اٹھ گئی، ام ایوب زارو قطار رونے لگی، کہا اللہ تو لا سکتا ہے، تو بیٹھا سکتا ہے، تو اللہ تو میزبان کیوں نہیں بنا سکتا؟ اللہ یہ میزبانی عطا کر دے رب العالمین۔ سواری کچھ دور آگے گئی، پھر آئی، پھر اسی جگہ پر بیٹھ گئی، پھر ایڑ لگایا گیا، سواری اٹھی، کچھ دور آگے گئی، ام ایوب کی دعاؤں میں روانی آنے لگی، رو رو کر اللہ سے دعا کرنے لگی، اللہ تیرا وعدہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اے پروردگار عالم، تو نے کہا ہے نا کہ تو تمام دعاؤں کو قبول کرے گا، اللہ میری اس چھوٹی سی دعا کو قبول کر لے اللہ یہ شرف مدینہ کے غریبوں کو دے دے اللہ۔ دعا مانگنے لگی، تیسری بار جب اونٹنی پلٹی، پلٹ کر آ کر بیٹھی تو اپنے سر کو ابو ایوب کے قدموں میں رکھ دیا۔ کائنات کے امام نے سر اٹھایا اور کہا ابو ایوب تجھے مبارک ہو، ابو ایوب تجھے مبارک ہو کہ اللہ نے آج تجھے میری میزبانی عطا کی ہے۔ ابو ایوب خوشی کے مارے ٹھکانہ نہیں تھا، دل بھرا جا رہا تھا، ام ایوب کو آواز دیا، کہا ام ایوب اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے، کائنات کا امام آج ہمارا مہمان ہو گیا ہے۔ ام ایوب نے سجدے سے سر اٹھایا اور پھر دوبارہ سجدے میں گر گئی، کہا اللہ پہلے سجدہ کیا تھا تجھ سے مانگنے کے لیے، اب سجدہ کیوں تیرا شکر ادا کرنے کے لیے۔ اے مسلمانوں، اللہ سے مانگنے کا طریقہ تو سیکھ لو، چھوڑ دو دوسروں کی چوکھٹوں کو، اللہ کے لیے کوئی کچھ عطا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ دنیا میرے محبوب میرے رب کی ہے، اور میرے رب نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ میرے سوا کوئی ایک دن کا بھی عطا نہیں کر سکتا۔ وہ دھوپ میں جو ذرات دکھتے ہیں اس کا بھی کوئی رب نہیں، صرف ایک ہی رب ہے پوری دنیا کا، وہ عرش الہی کا مالک ہے، اس کے علاوہ کسی کو کوئی حق حاصل نہیں اس روئے زمین پر۔ میں نہیں کہتا یہ بات، اللہ کے لیے قرآن اٹھاؤ، قرآن پڑھو، قرآن میں اللہ رب العالمین نے یہ باتیں کی، کسی کو کوئی حق حاصل نہیں۔ میں تمہیں بتلا دوں کہ جب کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد جب بارش نہیں ہوئی، دعا کرنی تھی تو کائنات کے امام کے وسیلے کو نہیں پکڑا گیا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ کبھی میرے محبوب نے یہ بات نہیں کی تھی کہ میری موت کے بعد میرا وسیلہ پکڑ لے۔ اس لیے اللہ کے لیے مسلمانوں اللہ سے مانگو، میرے رب نے کہا میں سیدھے سنتا ہوں تمہاری بات، کسی کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو، اللہ تمہیں پیدا کر سکتا ہے، ماں کے پیٹ میں لوتھڑا بنا کر تمہیں پورے ڈھانچے میں لا کر تمہیں خوبصورت بنا کر پیدا کر سکتا ہے، تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے اللہ کے علاوہ کسی اور سے کچھ نہ مانگو۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اے پروردگار عالم، اے اللہ رب العالمین، اے میرے رب، اس بارگاہ میں تیرے بندے اپنے کام کاج کو چھوڑ کر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ، اے رب العالمین، اے پروردگار عالم، تو انہیں مستجاب الدعوات بنا دے اللہ، اے رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول کر لے اللہ، اے اللہ ان سے جو بھی گناہ ہوئے انہیں معاف کر دے اللہ، اے پروردگار عالم، اے رب العالمین، اے میرے رب انہیں توفیق دے کہ ایسی دعائیں مانگے اللہ کہ ان کی آنے والی نسلیں سدھر جائیں اللہ، اے رب العالمین ان سب کو مومن کامل بنا دے اللہ، اے رب العالمین تو نے جیسے ہم سب کو یہاں بٹھا رکھا ہے، اے پروردگار عالم اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت میں ایسی بٹھا دینا اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عباد اللہ یرحمکم اللہ، ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم، لذکر اللہ تعالی اولى اجل واتم السلام علیکم۔